الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول عزیزان محترم، تصوف میں صوفیزم میں صوفیاء میں جب کوئی بندہ اپنے شیخ کا بیعت ہوتا ہے تو اس کا مطلب اپنے حالات ٹھیک کرنا نہیں ہوتا، شیخ کا مطلب ہوتا ہے اپنے خیالات ٹھیک کرنا۔ اب دوبارہ سن لیں، شیخ سے، مرشد سے، پیر سے بیعت ہونے کا مطلب اور مقصد اپنے حالات ٹھیک کرنا نہیں ہوتا، خیالات ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ میں اپنے شیخ کا بیعت اور مرید اس لیے نہیں ہوتا کہ ان سے اپنے حالات ٹھیک کرواؤں، اس لیے ہوتا ہوں کہ اپنے خیالات ٹھیک کراؤں۔ اس لیے بیعت نہیں ہوتا کہ میرے کام بگڑے ہیں وہ سنور جائیں، اس لیے مرید ہوتا ہوں کہ میں بگڑا ہوا ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اب سمجھ رہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے کام بگڑے ہیں، یہ ٹھیک کرنے کے لیے مرید ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دعا آپ ویسے ہی کروا لیا کریں۔ کوئی بھی درویش ہوگا، اللہ والا ہوگا تو وہ دعا کر دے گا اور اللہ ٹھیک کرے گا۔ مرید ہونے کا مقصد اپنے آپ کو سیدھا کروانا ہوتا ہے کہ میں ٹیڑھا ہوں، مجھے سیدھا کریں۔ آپ کو سمجھ آ گئی اس مسئلہ؟ تو یہ بنیادی غلطی ہے جو آج کل مرید کرتے ہیں، چونکہ وہ اس لیے بیعت ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم بیعت ہوں گے تو ہماری فصلیں اچھی ہو جائیں گی، ہمارے جانور زیادہ پھلیں پھولیں گے، تو یہ ہمیں مرشد کی طرف سے فیض ملے گا۔ ہمیں مرشد کی طرف سے یہ فیض ملا، مرشد کی طرف سے، کہ ہمارے کاروبار میں ترقی ہو گئی۔ تو اب مرید کا یہ فرض ہے کہ چونکہ پیر کا مرید ہونے کی وجہ سے مالی ترقی ہوئی، لہذا پیر کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ واپس کر دو تو پیر بھی راضی ہو جائے گا۔ اب مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ مرید نے مرید ہونے کے وقت یہ نیت ہی یہ کی تھی کہ مال زیادہ ہو جائے، تو جب زیادہ ہو گیا تو اب اس نے یہ سوچا کہ اس مال سے کچھ حصہ پیر کو دے دو تو پیر بھی راضی ہو جائے گا۔ تو ایسا مقصد مرید کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔
مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بیعت ہو، دین سیکھنے کے لیے بیعت ہو، دنیا کے لیے بیعت نہ ہو۔ اور جب بیعت ہو جائے تو مرشد کو تحفہ مال کی صورت میں نہ دے، جو مرشد نے حکم دیا تھا کہ اس کی اتباع کرو، اس پر عمل کر کے تحفہ مرشد کو پیش کرے۔ یہ مرشد کو اصل تحفہ ہے کہ جب میں بیعت نہیں تھا تو میں نماز میں کوتاہی کرتا تھا، اب بیعت ہو گیا ہوں تو اب نماز پڑھنے لگا ہوں، اور اپنے شیخ کو بتائے کہ آپ کا بیعت ہونے سے پہلے میں نماز میں کوتاہی کرتا تھا، پکا نمازی نہیں تھا، اب آپ کی بیعت کی برکت سے پختہ ہو گیا ہوں، تو اب یقین مانیے آپ بھینس دے دیں، گاڑی گفٹ کر دیں، تو مرشد کامل اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا اس بات سے خوش ہوگا کہ میرے مرید نے رسول اللہ کے دین پر چلنا شروع کر دیا اور یہ نمازی ہو گیا۔ بیعت ہونے سے پہلے میری داڑھی نہیں تھی، اب شیخ میں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ میں بیعت ہونے سے پہلے آپ جیسا صورت میں نہیں تھا، اب میری صورت ڈلتی جا رہی ہے، آپ کی صورت کے ساتھ میچ کر رہی ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ پوچھیں کہ تو فلاں پیر صاحب کا مرید تو نہیں ہے؟ تو پوچھیں بھئی آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہیں کہ بھئی تیرا حلیہ ان سے ملتا جلتا ہے۔ یہ پھر مرید کو سمجھنا چاہیے کہ اب کچھ رنگ ظاہراً بھی نظر آنے لگ گیا ہے، اب کچھ رنگ چڑھنے لگ گیا ہے کہ لوگ پوچھنے لگے ہیں کہ بھئی تو فلاں جگہ بیعت تو نہیں، تیرے اوپر رنگ چڑھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے اصل تحفہ۔ تو آج کل چونکہ لوگ یہ ہمارے ہاں رواج ہے اپنے شیخ کو مالی طور پر کوئی تحفہ دینا، یہ ممنوع نہیں ہے۔ رسول اللہ کو صحابہ تحفہ دیا کرتے تھے اور رسول اللہ لے لیا کرتے تھے، آپ قبول فرمایا کرتے تھے۔ مصر کے بادشاہ نے رسول اللہ کی خدمت میں ایک لڑکی پیش کی، تو رسول اللہ نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ ان کا نام سیدہ ماریہ تھا۔ ایک سفید خچر حضور کو تحفے میں دی تو رسول اللہ نے قبول فرما لی۔ تو یہ ممنوع نہیں ہے، مطلب کہ نعوذ باللہ یہ ناجائز ہے، نہیں، یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ پہلا نمبر نہیں ہے، اس کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ پہلا نمبر ہوتا ہے شیخ کی اتباع کرنا دین میں، پہلا نمبر شیخ کی دین میں اتباع کرنا ہے کہ آپ دین میں اپنے شیخ کامل کی اتباع کریں۔ تو یہ ایک ضروری امر ہے جس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے آستانہ کے ساتھ منسلک ہیں انہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہم اپنے مریدوں کے گھروں میں رات کو نہیں رکتے، اور جو ہمارے طریقے پر ہے وہ بھی اس پر عمل کرے گا۔ میں نہیں کہتا کہ فلاں رکے نہ رکے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنا بتا رہا ہوں کہ ہم رات کسی مرید کے گھر بھی نہیں رکتے الا کہ کوئی اشد مجبوری بن جائے، کوئی بارش ہو جائے یا ایسا مسئلہ ہو جائے اور نکلنا ممکن ہی نہ ہو، دھند پڑ جائے اور نکلنا ممکن نہ ہو، مگر ایسا بھی ہماری زندگی میں ایک دو بار ہی ہوا ہے۔
ورنہ 22 سال میں ہم کہیں نہیں رکے۔ نمبر 2، ہم کبھی بھی اپنے مریدوں سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگتے کہ ہمیں یہ چیز دیں، یہ جانور ہمیں دے دیں، یہ فلاں چیز ہمیں چاہیے۔ ہم اپنے مریدوں سے کچھ نہیں مانگتے۔ ہم نے کبھی اپنے مریدوں سے کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کی۔ جو اپنی محبت سے کوئی چھوٹا موٹا تحفہ دیتا ہے ٹھیک ہے، ہم کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ ہم جب بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں تب بھی ہم بیان کرنے کی کوئی فیس چارج نہیں کرتے۔ اپنی مرضی سے کوئی ہدیہ سمجھ کر دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، ہم اس کی بھی فیس چارج، ہماری کوئی چارجنگ نہیں ہے کہ بھئی اتنی فیس ہے ہماری تو ہم آتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو اپنا مرید ہونے کی دعوت نہیں دیتے کہ بھئی آپ لازمی ہمارے مرید ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی شیخ کامل کی بیعت ہوں جو آپ کو اللہ کا دین سمجھائے۔ اب طرفہ تماشا یہ ہے کہ مرشد کا کام ہوتا ہے دل سے دنیا کو نکال دینا۔ ہم جاتے ہی دنیا لینے کے لیے ہیں۔ تو پھر سوال ہوا کہ کیا شیخ کامل کے پاس، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے یا وہ ہمارے گھر آئیں تو برکتیں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو ہم فروٹ شاپ سے آم کا سودا کرتے ہیں، گٹھلیوں کا نہیں کرتے۔ سودا کس کا کرتے ہیں؟ آم کا۔ گٹھلیوں کی بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ جب آم خریدے جاتے ہیں تو گٹھلیاں ساتھ خود ہی چلی آتی ہیں۔ جب شیخ کے ساتھ، مرشد کے ساتھ دل کا سودا کیا جائے، زندگی کا سودا کیا جائے تو یہ دنیا کی کیا اوقات ہے، یہ تو خود ہی ساتھ چلی آتی ہے۔ اس کا سودا نہ کریں، یہ خود ہی آ جاتی ہے۔ مثلا جب ام معبد کے گھر رسول اللہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری بکری دودھ زیادہ دے۔ جب سرکار آ گئے تھے تو بکری نے خود ہی زیادہ دے دیا تھا۔ جب حضرت حلیمہ کے گھر حضور آئے تھے تو مائی حلیمہ نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ میری اونٹنی اور میری بکریاں دودھ زیادہ دیں۔ جب آپ آ گئے تھے تو وہ خود ہی زیادہ دینے لگے۔ تو جب کوئی اللہ والا کسی جگہ پر آتا ہے یا کوئی کسی اللہ والے سے ملتا ہے تو یہ برکتیں خود ہی آ جاتی ہیں۔ دنیا گٹھلی کی طرح ہے اور دین آم کی طرح ہے۔ جیسے خریدا آم جاتا ہے ایسے ہی سودا پیر کے ساتھ دین کا ہوتا ہے، اور دنیا تو گٹھلی کی طرح ہے، وہ خود ہی ساتھ چلی آتی ہے۔ اس کو اندر سودے میں شامل نہ کریں، یہ ساتھ ہی ہوتی ہے، آ جاتی ہے۔ تو یہ عرض ہے کہ آپ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ سال میں ایک مرتبہ ہمارا عرس ہوتا ہے 10 محرم۔ وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، امام حسین ہمارے جد امجد ہیں، ان کا یوم شہادت ہی ہمارے بزرگوں کا عرس کا بھی اور ختم شریف کا بھی اور شہادت کا بھی مشترکہ ہم اسی دن کرتے ہیں۔ تو باقی ختمات بھی ہوتے ہیں گائے بگائے، کبھی کسی بزرگ کا ختم، کسی بزرگ کے لیے ایصال ثواب، کسی کی بلندی درجات کے لیے، تو خواجگان کے ختمات ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کبھی کسی سے کچھ مانگتے نہیں۔ جب محرم کا محفل ہوتی ہے تو ہمارے سارے مرید اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اس میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بھی لے سکتے ہیں، لیا کریں بے شک، بسم اللہ، کیونکہ
حسن اور حسین سب کے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ دوہرا رشتہ ہے کہ ہم ان کی اولاد بھی ہیں اور ان کے مرید بھی ہیں، مگر آپ سب کا بھی ان کے ساتھ ایک تعلق اور پیار کا رشتہ ہے، تو اس میں مرید اور جو مرید نہیں ہیں وہ سارے شرکت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کل امام حسن علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے، آپ کے ایام چل رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں حسن مجتبی کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ ایک جملہ صرف امام حسن کی سیرت سے بولنا چاہوں، اور میں دعا کیا کرتا ہوں اللہ ہمیں ایسا بنا۔ بھئی ہمارے اندر بڑا غصہ بھرا ہوا ہے، بھئی یہ ہے، ہمارے اندر بھی غصہ ہے، مطلب اتنا کم ہونے کے باوجود بھی ہے، مگر وہ بڑے لوگ تھے، کھانا کھا رہے تھے امام حسن، تو خادم کھانا کھلانے لگا تو اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا اور گرم سالن آپ کے اوپر گرا، تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، تو جب دیکھا تو اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ ایمان والے غصے کو پی جاتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کظمت غیظی، میں نے غصے کو پی لیا ہے۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، تو فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ اس نے اگلا حصہ آیت کا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، تو فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، غلام کو آزاد کر۔ تو ایسی ہی میرے امام حسن سرکار کی سیرت تھی کہ اگر کوئی آپ کو گالیاں دیتا تو آپ اس کو بدلے میں کھانا کھلایا کرتے۔ تو ایسا ہی اللہ والوں کی سیرت ہوتی ہے، معاف کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا۔ تو عزیزوں اور ساتھیوں، جتنا ہو سکے اللہ والوں کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھوڑا سا ذکر کریں گے پھر دعا کریں۔ ایک بات میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ مریدوں، سنیوں، دوستوں، میرے اور آپ کے درمیان ایک زنجیر ہے، اور وہ زنجیر ہے شریعت کی، یعنی ہمارا تعلق شریعت کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ جب تک میں شریعت کے مطابق چلوں آپ میرے ساتھ بندھے رہیے، اگر میں شریعت کو چھوڑوں تو آپ مجھ سے الگ ہونے کے مختار ہوں گے، آپ مجاز ہوں گے کہ مجھے چھوڑ دیں کہ میں نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر میں شریعت پر عمل کروں تو آپ میرے ساتھ رہیں گے، نہ کہ بات اب مرید کوئی ایسا ہو کہ وہ کہے کہ جی مجھے تو سرخ رنگ پسند ہے، یہ ہر وقت سفید پہنے رہتے ہیں، میں نہیں ان کے ساتھ رہتا، تو یہ کوئی چیز شرعی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ شرعی نہیں ہے۔ شریعت کی پابندی آپ کے اور میرے درمیان زنجیر ہے، اس کو تھامے رکھیے، اللہ تعالی ہم پہ اپنا کرم فرمائے گا۔